الله 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 وفقني يا الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج 3 رمضان المبارک جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن اور رمضان المبارک کی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نماز تراویح کے فضائل اور چند ہدایات. نماز تراویح کی فضیلتوں اور ہدایتوں کے متعلق چند کتابوں سے ماخوذ یہ باتیں اور یہ گزارشات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اپنی تراویح درست کیجئے. اسی طرح ایک کتاب ہے تحفہ رمضان اور اسی طرح ایک کتاب ہے بیانات رمضان. ناظرین اور سامعین، رمضان المبارک کی عبادات میں سے ایک امتیازی عبادت نماز تراویح ہے جو اپنی ایک الگ شان رکھتی ہے. اس نماز کے ذریعے رمضان المبارک میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے اور عبادات کے شوق میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے. نماز تراویح کی فضیلت کے متعلق بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نماز تراویح کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت میں گزارے گا اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بخاری شریف جلد 1 میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح نماز تراویح کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت بیہقی کے حوالے سے حیات المسلمین کتاب میں صفحہ 91 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایماندار بندہ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھے یعنی نماز تراویح پڑھے تو اللہ تعالی اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں اور اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت سے بنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت سے ایک گھر بنا دیتے ہیں اور جس گھر کے 60,000 دروازے ہوں گے. تو یہ نماز تراویح کی فضیلت سے متعلق بیہقی کی روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی. نماز تراویح کے متعلق ایک بڑی دلچسپ بات شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی نے اپنے خطبات میں بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز تراویح بھی بڑی عجیب چیز ہے اور بڑی عجیب نماز ہے کہ اللہ تعالی اس نماز میں عام دنوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کو عام دنوں کے مقابلے میں 40 مقامات قرب اس نماز کے ذریعے بندوں کو زیادہ عطا فرماتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ نماز تراویح جو کہ 20 رکعت ہے اور 20 رکعت نماز تراویح میں 40 سجدے ہیں. تو 40 سجدے یہ
اللہ تعالیٰ سے قرب کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیے۔ تو سجدہ یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سب سے اعلیٰ ترین ذریعہ ہے، کہ جب بندہ سجدے میں اپنی معزز پیشانی زمین پر ٹیکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، تو اس حالت میں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ قربت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو نماز تراویح کے ان 40 سجدوں کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے، اور عام دنوں کے مقابلے میں 40 مقامات قرب بندے کو نصیب ہو جاتے ہیں نماز تراویح کے ذریعے سے۔ تو یہ نماز تراویح کی ایک اہمیت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز تراویح کی بڑی فضیلت ہے، اور نماز تراویح رمضان کا ایک خاص عمل ہے، اس کو ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اہتمام سے اور دلچسپی سے نماز تراویح کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں عوام الناس کا حال یہ ہے کہ جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں حافظ صاحب بہت جلدی سے تراویح مکمل کر لیتے ہیں اور بہت جلدی نماز تراویح ختم کر دیتے ہیں، تو اسی کو پسند کرتے ہیں، چاہے یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، لیکن وہاں جا کر جلدی سے نماز تراویح پڑھ لینا پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھو۔ اسی طرح حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے۔ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ کچھ قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ قرآن پاک اسی طریقے پر پڑھا جائے جس طریقے پر قرآن نازل ہوا ہے، جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے اسی طرح قرآن پاک پڑھا جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک غلط طریقے سے نازل نہیں ہوا ہے، اس لیے قرآن پاک کو تراویح میں نہ غلط پڑھا جائے نہ غلط سنا جائے، بلکہ اطمینان سے اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کو نماز تراویح میں پڑھا جائے اور ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے قرآن پاک سنا جائے۔ مجالس ابرار جو کتاب ہے مجالس ابرار، اس کے صفحہ 91 پر حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نماز تراویح کی رکعات اور نماز تراویح کے ارکان کو جلد جلد پڑھ لینے سے اور جلد جلد تیزی سے ادا کر لینے سے 180 گناہ کا ارتکاب، 180 گناہ کا ارتکاب اور 160 مکروہات کا ارتکاب اور 80 سنتوں کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔ نماز تراویح کی رکعات کو اور اس کے ارکان کو جلدی جلدی پڑھ لینے سے 180 گناہ لازم آتے ہیں، اسی طرح 160 مکروہات لازم آتے ہیں اور 80 سنتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ بات اس کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے مجالس ابرار کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کتاب کا نام ہے اپنی تراویح درست کیجیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور اطمینان سے سننے کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کی رکعتوں کو اور اس کے ارکان کو، رکوع سجدہ قیام اور قومہ وغیرہ کو بھی اطمینان سے پڑھا جائے، ادا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور نماز تراویح کو اطمینان اور سکون سے پڑھنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔